مسیح خداوند میں عزیز سامعین اور عزیز ناظرین، آج ہم روزوں کے اس پاک موسم کے دوران دوسرا اتوار منا رہے ہیں، اور آج کی تلاوتیں ہمیں بلاہٹ جیسے خوبصورت موضوع پر دھیان و گیان کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ بلاہٹ خدا کی نعمت اور خدا کا انمول تحفہ ہے، اور آج کی پہلی تلاوت میں ہم حضرت ابراہیم کی بلاہٹ کے بارے میں سنیں گے کہ خدا حضرت ابراہیم کو بلاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اپنے وطن کو اور سب کچھ ترک کر چھوڑ دے اور اس ملک کے لیے روانہ ہو جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ اور حضرت ابراہیم خدا کی آواز کو سنتے ہوئے پوری وفاداری کے ساتھ خدا کی فرما برداری کرتا ہے، اور سب کچھ چھوڑ کر اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کو، قبیلے کو، سارے لوگوں کو، خونی رشتوں کو، اپنی ثقافت کو، سب کچھ چھوڑ کر خدا کی آواز کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یقیناً جب خدا بلاتا ہے اور انسان اس بلاوے کا مثبت جواب دیتا ہے تو خدا اس فرما برداری کو پسند کرتا ہے اور اس فرما برداری کو عزیز جانتا ہے، اس سے خوش ہوتا ہے۔ یقیناً حضرت ابراہیم کی زندگی، اس کا سارا سفر ایک کٹھن سفر تھا، گو کہ خدا اس کے ساتھ بڑی برکات کا بھی وعدہ کرتا ہے کہ خدا اس کے وسیلے سے اس کو بڑی برکت دے گا، اور ساری دنیا کے قبیلے اس کے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ حضرت ابراہیم بڑھاپے میں تھا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن خدا نے اس کے ساتھ یہ وعدہ بھی کیا کہ خدا اس کو ایسی اولاد عطا کرے گا جو آسمان کے ستاروں اور ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہوگی، اور یقیناً خدا نے اس کو ایسی ہی برکات سے نوازا، کیونکہ وہ خدا کا فرما بردار رہا، اور خدا کو اس کی فرما برداری یقیناً بہت پسند آئی، اس لیے وہ ایمانداروں کا باپ کہا جاتا ہے۔ آج کی جو پاک انجیل ہے، اس میں خدا یسوع مسیح کی تبدیلی صورت کا واقعہ ہمارے سامنے رکھا گیا ہے، اور خدا یسوع مسیح اپنے 3 شاگردوں کو لے کر مقدس پطرس کو، مقدس یعقوب کو اور مقدس یوحنا کو لے کر پہاڑ پر جا کر دعا کرتا ہے، اور جب وہ دعا کر رہا تھا تو اس کی صورت، اس کے پوشاک، سب کچھ نورانی ہو گیا، اس قدر روشن کہ دنیا کی کوئی بھی ایسی روشنی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ان شاگردوں نے خدا یسوع مسیح کو حضرت موسیٰ کے ساتھ اور الیاس نبی کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ حضرت موسیٰ جو شریعت کی عکاسی کر رہا ہے، اور حضرت الیاس نبوت کی یعنی نبیوں کی عکاسی کر رہا ہے، نمائندگی کر رہا ہے، اور خدا یسوع مسیح جب ان کے ساتھ باتیں کر رہے تھے اور ان شاگردوں نے اس خوبصورت منظر کو دیکھا اور خدا یسوع مسیح کے پاس یہ درخواست لے کر گئے، کیوں نہ ہم یہاں پر 3 ڈیرے بنائیں، ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے۔ یقیناً وہ پہاڑ کے نیچے جو شہر میں دکھ، تکالیف اور صلیبیں خدا یسوع مسیح کا انتظار کر رہی تھیں، وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ اذیت دیکھیں، اور اس دکھ کو برداشت کرنے کے لیے بھی وہ تیار نہیں تھے۔ اس لیے وہ خدا یسوع مسیح کے پاس 3 ڈیروں کی درخواست لے کر جاتے ہیں، اور خدا یسوع مسیح گو کہ اس لیے اپنا یہ جلال ان کو دکھاتے ہیں، نورانی چہرہ ان کو دکھاتے ہیں، تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو جائے، وہ دکھوں سے، اذیتوں سے، صلیبوں سے ڈرنے والے نہ بنے، وہ کبھی بھی گھبرائیں نہیں، بلکہ ان دکھوں کا ایمان کی مضبوطی کے ساتھ اور وفاداری کے ساتھ مقابلہ کرنے والے بن سکے۔ لہذا خدا یسوع مسیح ان شاگردوں کو اپنے آسمانی باپ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے تیار کرتے ہیں۔ آئیے ہم بھی روزوں کے اس موسم میں اپنی بلاہٹ پر دھیان و گیان کریں۔ ہماری بلاہٹ صرف خوشیوں کو اکٹھا کرنا نہیں ہے، بلکہ خدا کی مرضی اور اس کے منصوبے کے مطابق دکھ، تکالیف، خوشیاں اور غم اس ہمارے سفر کا حصہ ہے۔ آئیے
हम इन तमाम दुखों को, मुश्किलात को, परेशानियों को और बरक़ात को खुदा की मर्जी समझकर कबूल करें और दुखों में भी खुदा के वफादार रहें, उसके फर्मा बरदार रहें। आइए हम अपनी फर्मा बरदारी का जायज़ा लें कि क्या हम खुदा के हुक्मों के फर्मा बरदार हैं। और रोज़ों का ये मौसम जो कि फर्मा बरदारी का तकाजा करता है, तौबा और तब्दीली का तकाजा करता है, आइए हम अपनी इंसानी मर्जी को खुदा यीशु मसीह के लिए कुर्बान कर दें। खुद इनकारी जिसका खुदा यीशु मसीह हमसे तकाजा करता है, इस खुद इनकारी के सफ़र और मुसलसल अमल से गुजरते हुए खुदा के फर्मा बरदार बने। खुदा रोज़ों के इस पाक मौसम में हमें पाक फर्मा बरदारी का जज्बा और ईमान अता करे। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।